مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو اس لیے ترجیحات جو ہے نا، ترجیحات یہ ہم نے خود نہیں بنانی ہے۔ میں خود بناؤں کہ میرا ہدف ہونا چاہیے دولت کمانا، میں خود یہ فیصلہ کروں کہ میرا ہدف ہونا چاہیے K2 کی پہاڑی کو عبور کرنا۔ علی سکپارا تھا نا، جس کا ہدف یہ تھا کہ میں K2 کی پہاڑی سردیوں میں کراس کروں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ بیچارے نے کوشش کی۔ تو اس کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کے ویژن کو پورا کروں گا۔ اس پر میں نے ایک بیان دیا تھا کہ باپ کے ویژن کو پورا کرنے سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ بھی اس میں پورے ہو سکتے ہو ابا کی طرح، پھر آپ کا بیٹا آئے بولے میں بھی اپنے ابا کے ویژن کو پورا کروں گا، یا یہ ہوگا کہ آپ پورا کر لو گے۔ کیا خیال ہے؟ K2 کی پہاڑی عبور کر لو گے؟ تو یہ کام اگر آپ ویسا ہی کرنا چاہتے ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کوئی ایوارڈ لینے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لوگ خوشی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بڑے بڑے کام کرنا، ہاں موت کا رسک نہ ہو اس میں، شریعت کسی ایسے کام کی آپ کو اجازت نہیں دیتی انٹرٹینمنٹ میں کہ اس میں موت کا رسک ہو، پھر یہ حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہو آپ کی صحت اس قابل ہے کہ آپ K2 کی پہاڑی سردیوں میں عبور کر لو گے، وہ خطرات آپ کو نہیں ہے، یا وہ غلطیاں نہیں کرو گے جو آپ کے ابا سے ہوئی، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ یہ PUBG کھیلنے سے بہرحال، بولو، اسنوکر اور PUBG سے بہرحال کیا یہ بہتر ہے۔ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اسٹیمنا بھی بنتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ موت کا رسک نہ ہو اس میں، یا بہت تھوڑا رسک ہو۔ اگر موت کا رسک 50% بھی ہونا تو پھر شریعت اس کی ہمیں اجازت، پھر یہ صرف میدان جہاد میں ہے یہ کہ آپ موت کا رسک لے کے بھی دشمن سے لڑیں، ورنہ زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ شہرت کے لیے، دولت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا، اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے۔ یہ کس نے دی ہے بھائی؟ ہمیں اللہ نے دی ہے۔ غیر مسلم کہتا ہے ہم خودکشی کر سکتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے۔ یہ باڈی میں نے تمہیں دی ہے، یہ روح میں نے اس میں ڈالی ہے، تو تم اس کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا ہے، دیکھو اس کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کے ویژن کو پورا کروں گا۔ اس بیان سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ گویا میرے ابا کی روح کو میں خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کروں گا۔ کس کے لیے؟ ابا کے، بھائی باپ نہیں کر سکا تو بیٹے نے کیا۔ اس پر میں نے ایک بیان دیا تھا، وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، آج کے موضوع سے وہ کافی لنک ہے اس کا، کہ اگر آپ، یا تو یہ ہوگا کہ اس میں آپ پورے ہو جائیں گے، ابا کا ویژن پورا کرتے کرتے آپ پورے ہو جائیں گے، جو کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے پورا کر لیا نا ابا کا ویژن، تو بھی ابا کو اس کا ٹکے کا فائدہ، بولو، نہیں ہوگا۔ کسی کا بیٹا پہاڑ کراس کر کے آ جائے یا نہیں آ جائے، اس سے مرحوم باپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ موت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہماری اصل ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ موت سے پہلے کی ترجیحات تو یہ ہو سکتی ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی عبور کرنی ہے، موت کے بعد کسی کی یہ ترجیحات نہیں ہوتی۔ موت کے بعد ترجیحات یہ ہوتی ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اگر تم چاہتے ہو موت کے بعد تمہارے کام کوئی چیز آئے جسے تم آگے دیکھ کے خوش ہو، مرنے کے بعد تم خوش ہو کہ یار یہ میں نے جو کام کیے یہ اچھے کام کیے، تو 4 شرطیں ہیں، کسی کام میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر میں اس کام کو کام بنا کے آگے بھیج دوں گا۔ اگر کسی کام میں ان 4 میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی، یا چاروں شرطیں ہی نہیں پائی گئیں، تو تم اس کو بہت بڑا کام سمجھو گے، لیکن موت کے بعد اس کی 2 ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو آخرت میں آپ K2 کی پہاڑی کو عبور کریں یا ماؤنٹ ایوریسٹ عبور کریں، ان کاموں کو اللہ، دنیا میں یہ کام ہے، شاباشی بھی ملتی ہے اور انعام بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن آخرت میں یہ کام نہیں کہلائیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 4 شرطیں ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ 4 شرطیں جس نے پوری کی ہے نا کسی بھی کام میں،
4 شرطوں کے ساتھ کوئی کام کر لیا کسی نے تو اس کام کو میں کیا کہوں گا؟ بولو کام، کہ کچھ کر کے آیا یہ. دیکھو ایک میں پہلے مثال دیتا ہوں، پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جس میں اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں. پہلے میں مثال دیتا ہوں. آپ نے کسی کے ذمے کوئی کام کنواں کھدوانا، مزدور ہے جس کے ذمے کیا ہے؟ کنواں کھودنا. یہ کسی ٹھیکیدار کو آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے دیا. آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے دیا ٹھیکیدار کو اور کہا بھائی یہ اتنے عرصے میں مجھے ایک گھر چاہیے. اب ٹھیکیدار کیا کر رہا ہے؟ اس دوران جم جا رہا ہے، باڈی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کام کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کام ہے یا نہیں ہے؟ بہترین کام ہے. دنیا کہے گی یار یہ بھی کام ہے یار جم، اور میں خود بھی جاتا ہوں کبھی کبھار، وہ ہو سکتا ہے میری مثال بھی دے. اب آپ اس ٹھیکیدار سے کہہ رہے ہیں بھائی تو 3 گھنٹے تو جم میں لگا دیتا ہے، تو وہ کہے کیا یہ کام نہیں ہے؟ علماء سے پوچھو، علماء سے. یہ لوگ عین بڑا گاڑا نکالتے ہیں جب مسئلہ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ، کہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. اور صحت کے اتنے فائدے ہیں، صحت سے یہ ہوتا ہے، صحت سے وہ ہوتا ہے، صحت سے یوں ہوتا ہے. تو سر آپ اس کام کو کام نہیں مانتے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں مانتا ہوں، بہترین کام. پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر کھیلنے چلا گیا، شام کو جاگنگ پہ چلا گیا. پھر کیٹو کی پہاڑی، اس نے کہا میرا ویژن ہے کہ میں سردیوں میں کیٹو کی پہاڑی کو عبور کروں گا. ہوگا یہ کہ جب اس کی اجرت دینے کا وقت آئے گا نا تو پھر آپ اس کو پیسے بولو نہیں دو گے، 1 ٹکا نہیں دو گے آپ اس کو. وہ کہے گا سر آپ کا میرا آپ سے کانٹریکٹ ہوا تھا، 1 سال کے بعد آپ نے مجھے 2 کروڑ روپے دینے ہیں، کانٹریکٹ ہوا تھا. دیکھیں پورے 2 سال گزر چکے ہیں اور آپ 2 کروڑ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ جواب میں کہتے ہیں تم نے کام تو کیا نہیں ہے، 2 ٹکے کا بھی تم نے کام. بولو نا یار، آپ لوگ چپ بیٹھے ہو نا، مجھے افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے بہت. مجھے لگتا ہے میں شاید بیوقوف ہوں یہاں جو اتنے چیخ چیخ کے بول رہا ہوں. تو کبھی کبھی مجھے بھی بےزتی محسوس ہوتی ہے. وہ ابھی 2-3 دن پہلے ایسی مجھے بےزتی کیسے محسوس ہوئی؟ بےزتی ایسے مجھے محسوس ہوئی کہ کچھ لوگ، بڑے لوگ آئے، وہ مجھ سے مشورہ لے رہے تھے، میں بھی مشورہ دے رہا تھا. میرا بھانجا بیچ بیچ میں یہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ کہہ رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا. تو مجھے اپنی بےزتی باقاعدہ فیل ہوئی. میں نے پھر بعد میں اس کو بولا، میں نے کہا تم سے کوئی مشورہ لینا تو دو، جب نہیں لے اور پھر دو نا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی بےزتی فیل ہو. تو خیر اس کو پھر میں نے سمجھا دیا کہ جب 2 بڑے بات کر رہے ہو نا تو بیچ میں بچے بولتے نہیں ہیں. بولتے ہیں تو سائڈ پہ لے جا کے ایسا نہیں کہ مشورہ مت دو، اکیلے میں لے جا کے وہاں مشورہ دو کہ بھئی ایسے نہیں ایسے ہے. اچھا خیر، تو گھر میں بھی بعض دفعہ فیل ہوتی ہے مجھے بےزتی. حقیقت ہے، بےزتی ایسی چیز ہے، یہ اسی کو فیل ہوتی ہے جس کی کچھ تھوڑی سی عزت ہو. دنیا میں ایک عظیم انسان ایسا ہے جس کو اپنی بے عزتی فیل نہیں ہوتی، وہ ہے جہلم میں. ایک ایسی عظیم شخصیت ہے، مولانا عمران صفدر صاحب نے پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اتنی موٹی مرزا کے تضادات پر. ادھر کیا کہہ رہا ہے، ادھر کیا کہہ رہا ہے، ادھر کچھ کہہ رہا ہے، ادھر کچھ کہہ رہا ہے. اتنے متضاد دعوے، انہوں نے پورا چینل بنا کے ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کر دیا. اور اتنے بڑے بڑے بلنڈر. جہلم بلا رہے ہو نہیں آ سکتے، ہم ہو کے آ گئے، بےزتی فیل نہیں ہوئی. مفتی حنیف قریشی چلے گئے، بےزتی فیل نہیں ہوئی. اور مولانا عمران صفدر صاحب نے پورا وہ بنا کے نا، آپ ذرا ان کے چینل کو سبسکرائب تو کریں، سنیں تو صحیح، آپ کو پتا چلے گا اس بندے نے کتنے تمیز کے دائرے میں رہ کے کتنا شاندار کام کیا ہے. تو دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جس کو بےزتی فیل نہیں ہوتی. کیونکہ میں ہوتا نا، میں شرم سے ڈوب کے مر چکا ہوتا، میں چینل اڑا دیتا خود ہی. بھائی میرے اتنا غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ تھوڑی کہ یار غلطی، پھر تو آپ غلطیاں زیادہ ہیں، آپ صحیح بات کم کر رہے ہو. خیر کہاں کدھر آ گئے یار ہم. تو وہ اتفاق سے مجھے جب بھی بےزتی کا لفظ ہوتا ہے نا تو مجھے یاد آ جاتا. تو میں بھی گھر میں کبھی کبھی بےزتی فیل کرتا ہوں. خیر
کیا بات چل رہی تھی یار, یہ ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں نا میں بڑا. ہاں تو میں یہ مثال دے رہا تھا, دیکھو اب ٹھیکیدار سے آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے 2 سال کے بعد میں تمہیں 2 کروڑ روپے دوں گا. ٹھیکیدار تو ویسے ایڈوانس میں پیسے لے کے رلانا شروع کر دیتا ہے, اتنا نیک ٹھیکیدار کوئی ہوتا نہیں ہے کہ 2 کروڑ روپے 2 سال کے بعد لے. وہ پہلے 3 کروڑ لے لے گا احتیاطاً, اس کے بعد جو رلائے گا نا, پھر کام کیسے کرتا ہے, ایک پھٹا آ رہا ہے شٹرنگ کا, ایسے رلاتے ہیں, ایک پھٹا آ رہا ہے چھت پہ لگ کے نا, مزدور نے کیل ٹھوکی چلا گیا گھر چائے پینے, پھر آ رہا ہے 2 دن آج ہڑتال تھی, کل میری نانی کا انتقال ہوا, دوسرا مزدور آئے گا دوسری کیل ٹھوک کے چلا جائے گا. ایسا ستاتے ہیں نا مزدور. تبھی کسی نے کہا, ایک خاتون نے, عورت نے, بوڑھی عورت کو کسی نے تنگ کیا, بوڑھی عورت نے بددعا دی, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. اس نے کہا یہ تو دعا ہے, میرے گھر میں مزدور آئیں گے, کنسٹرکشن کا کام ہوگا, گھر مزید بڑا ہوگا, اوپر مزید 2 کمرے ڈل جائیں گے. اس کو پتا نہیں تھا یہ بوڑھی بڑی تجربے کار ہے. ایک دن یہی ہوا, اس نے کوئی کمرہ شمرہ بنانا تھا, مزدور آئے تو بس مزدور کہاں جاتے ہیں بھائی, آدمی مر جائے اس کی نسلیں آ جاتی ہیں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں نا. میں نے ایک پنجرا بنوانا تھا مرغیوں کا, ایک کارپینٹر کو میں لے آیا, وہ دن مجھے یاد ہے کس طرح اس نے ترسا کے ایک چھوٹا سا کیج بنایا میرے لیے. ایسے بیٹھ جاتا تھا گٹکا منہ میں رکھ کے, ایک کیل ٹھوکی, پھر بیٹھ کے کسی سے فون پہ بات کر رہا ہے. میں چلا گیا تو میرے سے گپے مارنا شروع. ابے بھائی تو کام کو تو فوکس کرے یار. سست آدمی بہت بہت ڈپریشن دیتا ہے. انگریزوں میں یہ چیز نہیں ہے. وہاں میں نے دیکھا آسٹریلیا میں کوئی پلمبر آیا کسی کے گھر میں نا کام کرنے کے لیے, یار ایسی اسپیڈ ماری ہے بھائی, گورا تھا وہ, ٹھکا ٹھک ڈھین ڈھین کر کے نکل لیا. ہم نے کہا یار ہمارے یہاں اتنا خون پی لیتے ہیں, پیسے ایڈوانس میں کسی کو نہیں پکڑاؤ بھائی. خیر مثال نہ رہ جائے. آپ نے کیا کیا, ٹھیکیدار کو ایک فرض کر لیتے ہیں, آپ نے کہا کہ بھائی پہلے سے 2 کروڑ روپے دے دوں گا تو یہ کام ہی نہیں کرے گا نا. تو آپ نے کہا 2 سال کے بعد 2 کروڑ تجھے ملیں گے, تو کام کرے گا. اور جو کام تھا وہ آپ نے بتا دیا. اب 2 سال کے بعد وہ آیا پیسے لینے کے لیے, آپ نے کہا 1 ٹکا نہیں ملے گا کیونکہ تم نے کام نہیں کیا. وہ جواب میں کہہ رہے کیوں کام نہیں کیا, ڈیلی 1 گھنٹہ سوئمنگ کی ہے میں نے, ڈیلی میں نے 1 گھنٹہ سوئمنگ کی ہے. ابے سوئمنگ کر کے میرے کو کیا ملا بھائی. اب وہ جواب میں کہہ رہے کیا سوئمنگ کام نہیں ہے, کیا سنت نہیں ہے یہ فزیکل ایکٹیویٹی. بھائی سنت ہے, ثواب بھی ہے, اور بہت کچھ اس میں فائدے ہیں. یار تو اس کو بالکل ضائع کر رہا ہے, 1 روپے نہیں دے رہا مجھے سوئمنگ کے. پھر وہ کہتا ہے سوئمنگ کے علاوہ کیا کیا, میں روزانہ آدھا گھنٹہ جم بھی جاتا تھا, میں اسنوکر کلب بھی جاتا تھا, میں یہ بھی کرتا تھا, میں یہ بھی کرتا تھا, اس میں کچھ اچھے کام کچھ برے کام. میں K2 کی پہاڑی علی سکپارا کی طرح وہ سردیوں میں پوری ٹاپ پہ پہنچ کے واپس آئے. اس پہ حکومت نے مجھے ایوارڈ بھی دیا ہے, لوگوں نے شاباشی بھی دی ہے, ملک کا نام بھی میں نے دنیا میں روشن کیا. اتنے بڑے بڑے کاموں کو تو کہہ رہا ہے تو نے کچھ کام ہی نہیں کیا, تیرا دماغ خراب ہے. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے, بھائی کام کا مطلب, جس کام تو ہیں یہ سب مانتا ہوں اور بہت مفید کام ہے, کرنے چاہیے, لیکن جس کام پہ تجھے پیسے ملیں گے نا اس کام میں شرط یہ ہے, وہ کام نہیں ہے جو تو کر رہا ہے. جس کام پہ تجھے پیسے ملیں گے اس کے لیے چند شرطیں ہیں. وہ شرطیں یہ تھی کہ 2 سال میں یہ میرا بنگلہ کھڑا ہو جائے یہاں پہ, اس کو تو نے فوکس نہیں کیا. تو دیکھو دنیا میں بہت سارے کام ہیں جن کو کام کہا جاتا ہے, کہنا چاہیے. آخرت میں جس کام پہ اجر ملے گا اس کے لیے اللہ نے کہا 4 شرطیں پائی جائیں گی تو اجر ملے گا, ادروائز دنیا میں اس پہ ایوارڈ ملے گا, پیسے بھی ملیں گے, شہرت بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, مرنے کے بعد ٹکا بھی نہیں ملے گا اس پہ. ایسے تو بہت سارے کام ہے بھائی, آپ کرتے رہو بیٹھ کے. آخرت میں کام پر اجر جب ملے گا, آخرت میں وہ کام آئے گا جس کو اللہ کیا کہے گا, کام. تبھی آپ ٹھیکیدار کو بولو کہ ان کاموں کو تو کام کہہ رہا ہے, میں ان کو کام نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ تیرا کام ہے, یہ میرے کام نہیں ہے, میرے لیے تو نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اللہ بھی یہی کہے گا, بھائی میرے لیے تم نے کیا کیا ہے, جو کاموں پہ میں نے تمہیں لگایا تھا ان کاموں میں سے تو تم نے کسی کام کو فوکس کیا ہی نہیں ہے, تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے.